تو ان کی عدت جو ہے 3 مہینے. نا امید ہو گئی من المحید حیض سے، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. واللائی اور وہ عورتیں یئسن جو نا امید ہو گئی من المحید حیض سے، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم اگر تم شک میں ہو تو فعدتهن 3 أشهر تو ان کی عدت جو ہے 3 مہینے. واللائی لم یحض اور وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آیا، وأولاة الأحمال اور وہ حمل والی ہیں، أجلهن ان کی عدت ان یضعن حملهن کہ وہ بچے کو جنے یعنی وضع حمل ہو. ومن یتق اللہ اور وہ شخص جو اللہ سے ڈرتا ہے، یجعل لہ اللہ بنا دیتے ہیں اس کے لیے من امر ہی اس کے کام میں یسرا آسانی. ذالک امر اللہ یہ حکم ہے اللہ کا، انزلہ الیکم کہ اتارا ہے اللہ نے اس حکم کو تمہاری طرف. ومن یتق اللہ اور جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، یکفر عنہ تو دور کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے اللہ اس سے سیئات ہی اس کی برائیوں، ویعظم لہ اجرا اور عطا کرتا ہے اللہ، دیتا ہے اللہ اس کو بہت بڑا اجر، بہت بڑا ثواب. کل کے سبق میں آپ حضرات نے پڑھا کہ جو آدمی اللہ پر توکل کرتا ہے وہی اللہ اس کو دیتا ہے. اور بے شک اللہ کا معاملہ جو ہے تحقیق اللہ پہنچنے والا ہے امر ہی اپنے ارادے کو. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا یہ تحقیق اللہ نے مقرر کیا ہر چیز کو اندازے کے ساتھ. پیچھے بات چل رہی تھی کہ جو عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہے وہ عدت گزارے. اب بعض عورتیں ایسی ہوتی ہے کہ جن کو طلاق تو ہو گئی لیکن ان کو حیض نہیں آتا، عمر کی بڑی ہو گئی یا کسی بیماری کی وجہ سے ان کا خون بند ہو گیا، تو فرمایا ان کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے. اب اس پہ شک کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اگر خون آتا تو اس کی عدت 3 حیض کی، اور اگر حیض آنا بند ہو گیا جس کی کوئی بھی صورت ہو سکتی، بڑھاپے کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، بیماری کی وجہ سے ہو بھی، بچپن کی وجہ سے بھی ہو سکتی، تو فرمایا جس صورت پہ بھی ہو تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے. اور اسی طریقے سے وہ عورتیں جو حمل والی ہے، آپ ظاہر ان کو بھی طلاق ہو سکتی، تو اب ان کی عدت جو ہے فرمایا وضع حمل ہے. اور یہ بہت بڑی عمر ہے، یہ بہت بڑی عدت ہے. مثال کے طور پر کسی کو
تیسرے مہینے جو ہے حمل کی صورت میں طلاق ہوگی تو اب وہ 6 مہینے گزارے گی. جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی عدت ختم نہیں ہوتی. اور یہ احکامات اللہ نے بیان کی ہے قرآن مجید میں اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. اسی لیے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا کرتا ہے. اب یہ طلاق اور عدت کے بارے میں کتنی بڑی آسانی کہ عورت کی کیفیات کو سامنے رکھا گیا. اگر ایک ہی کیفیت پر اس کو پابند کر دیا جاتا تو بہت مشکل ہوتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے معاملات میں اپنے امر میں بہت بڑی آسانی کر دی. اسی لیے فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا اللہ ہر چیز کو اندازے کے ساتھ جو ہے وہ نافذ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ حکم دے رہے ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ یہ اللہ کا امر ہے. یہ کسی مفتی کی بات نہیں ہے, کسی عالم کی بات نہیں ہے, کسی بزرگ کی بات نہیں ہے, بلکہ انزلہ یہ اللہ کے اوامر جو ہیں یہ اللہ ہی نے اتارے ہیں الیکم تمہاری طرف. تو یہی دین اسلام کی خوبی ہے کہ ایک ایک چیز میں انسان کی فلاح کو, انسان کی راحت کو سامنے رکھا گیا. ایک ایک چیز ہر اعتبار سے, وقت کے اعتبار سے, اسی طریقے سے معاملات کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے جو ہے اللہ نے انسان کی سہولت کے لیے یہ احکامات نازل. آگے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ جو آدمی اللہ سے ڈرتا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ تو اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا. یہ تقوی کی برکت ہے کہ تقوی پر جو ہے گناہوں مٹ جاتے. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا اور اللہ اس کو بہت بڑا اجر دیتا. ابھی اسی آیت مبارکہ میں یعنی اسی سورت کی رکوع میں آپ نے مَن يَتَّقِ اللَّهَ مَن يَتَّقِ اللَّهَ جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کے انعامات کو ذکر پڑھ لی کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے جس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا, خشیت پیدا ہو گئی, سب سے پہلا انعام تو اللہ یہ دے رہے ہیں کہ یجعل لہ مخرجا اگر کسی مصیبت سے پھنس جائے تو اللہ اس کے نکلنے کی صورت بنا دیتے. یہ ایک انعام ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور فرمایا اس کو رزق ایسی جگہ سے دیا جاتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. یہ متقی کے لیے. اور تیسرا انعام یجعل لہ من امرہ یسرا کہ اللہ اس کے معاملے میں آسانی پیدا کر دیتا. اور چوتھا انعام اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا. یکفر عنہ سیئاتہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور پانچواں انعام یہ ہے وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے لیے اجر عطا فرماتے, بہت بڑا اجر اس کو دیتے. اور یہاں تو نہیں, دوسری جگہ ہے کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے یجعل لہ فرقانا تو اللہ اس کو حق اور باطل کے درمیان تمیز عطا کر دیتے ہیں. حق کیا ہے, باطل کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, یہ تقوی کی جو ہے بدولت جو ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں. تو متقی آدمی کے لیے اللہ نے یہ انعامات دیے. اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور جنت میں داخلہ جو ہے اس کو اللہ عطا فرما دیتے ہیں. یہ کتنے انعامات ہیں جو اللہ سے خوف کرتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہے, خشیت اختیار کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے, اللہ ان سب انعامات کو اللہ سارے کے سارے انعامات اس کو عطا کر دیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصلاة. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأنا مسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة. صلى الله تعالى أجمعين برحمته.